بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جو سارے جہاں کا بنانے والا اور اس کو پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم میں سے کوئی بھی باشعور اور سمجھدار انسان یہ ہرگز نہیں چاہیں گا کہ ہمارے معمولی سے اختلاف کی وجہ سے، ہمارے چھوٹے چھوٹے اختلاف کی وجہ سے ہماری قوم کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بڑا نقصان ہو جائے۔ ہم میں سے کوئی بھی باشعور، سمجھدار، سلیم الفطرت کا نیک دل انسان یہ ہرگز نہیں چاہیں گا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے اختلاف کی وجہ سے ہماری قوم کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا بڑا نقصان ہو جائے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اختلاف ہے نا، اختلاف وہ دور نبوی میں بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اختلاف دور صدیقی میں بھی تھے، اختلاف دور فاروقی میں بھی تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ بھی اختلاف تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ٹائم پہ تو بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے وقت میں تو جو کچھ بھی امت کا نقصان ہوا وہ صرف اور صرف اختلاف کی وجہ سے ہوا۔ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے اس بات کو، ہمارے چھوٹے چھوٹے اختلاف امت کا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ پہلے کے جو لوگ تھے نا، پہلے کے لوگ سمجھدار لوگ تھے، ان میں زیادہ کبر نہیں تھا، وہ اختلاف کو زیادہ ویلیو نہیں دیتے تھے۔ ابھی کے لوگ انا پرست، ہر کوئی بولے گا میں بڑا ہے، یہ ایسا کرتے کرتے بات بڑھ جاتی اور بات ختم ہونے کے بجائے شروع ہو جاتی۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، کون چاہیں گا یہ؟ کیا کبھی آپ لوگوں نے، کسی نے بھی دنیا کے کسی کاروبار کے نفع کے بیچ میں اختلاف کو آتے ہوئے دیکھا ہے؟ دنیا کے کاروبار کے بیچ میں کبھی انسان یہ سب باتوں کو نہیں لاتا۔ اپنی تجارت کی جگہ پہ کبھی اختلاف نہیں ہوگا، نہیں اگر میں یہاں پہ یہ سب کرنے لگوں تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ دنیا داری کے نقصان کا بہت خیال ہے۔ آج جو امت کا نقصان ہو رہا اس کا کسی کو بھی خیال نہیں ہے، اس کا کسی کو بھی خیال نہیں ہے۔ ایک تسبیح کیسی رہتی، تسبیح، اس تسبیح کے جیسا پیرو کے گئے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو۔ اگر جب وہ تسبیح کے دانے چھوٹ کے گر جاتے نا تو وہ پورے بکھر جاتے۔ آج ہماری قوم ویسی بکھر گئی ہے، اور اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو، جب الگ الگ اور ایک ایک ہو جاتے نا تو پھر بہت جلدی پیتے جاتے۔ نظام باطل ہمارے کو روند رہا لیکن ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نظام باطل میں پیسے جا رہے۔ مسلمان جب الگ الگ ہو کے حصے میں بڑھ گئے نا تو وہ بہت نقصان اٹھا رہے۔ اللہ کے واسطے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ایک پلیٹ فارم پر آئیے، ایک پلیٹ فارم، سوچ اور سمجھ کے دائرے کو بڑا کیجیے۔ چھوٹے چھوٹے اختلاف بڑے فسادوں کی وجہ بن رہے۔ یہ کیوں ایسا کیوں، علم بٹ رہا اس کی وجہ سے۔ بہت بڑی بات ہے، اللہ کے واسطے اس میں غور کیجیے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا لا تفرقوا، آپس میں فرقوں میں نہ بٹو، اس طرح تمہاری طاقت بکھر جائیں گی۔ غور کیجیے ہر بات میں، اس طرح سے ہماری طاقت بکھر رہی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
قرب قیامت میری امت بہت کئی فرقوں میں 72 فرمائی یا پھر 73 فرقوں میں بٹیں گی، یہ نہیں کہا تھا بانٹو۔ قرب قیامت میری امت بہت سارے فرقوں میں بٹیں گی، ہرگز یہ نہیں کہا تھا کہ تم خود بانٹو۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوں گی جب تک کہ زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا۔ اس کا کیا مطلب نکالیں گے کہ اللہ اللہ مت بولو، قیامت نزدیک آ رہی سو؟ ذہن کو کام میں لو نا، اچھی طرح سے سمجھو اس بات کو، چھوٹے چھوٹے اختلاف کو بھلا دو۔ اگر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے نا تو ہم کو سمجھیں گا۔ یہ ہوتے تھے، دو رائے ہوتی تھی ہر انسان کی، لیکن وہ بہت جلدی ختم بھی ہو جاتے تھے، پھر ختم ہو جاتی تھی وہ باتیں۔ ہماری باتیں ختم نہیں ہوتی، بولتے بڑھ کے رہتی۔ اسلام کے دشمنوں کا فائدہ ہوتے رہتا اور ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ شیطان ملعون تو یہی چاہتا ہے کہ یہ لڑ جھگڑ کے ایک دوسرے سے الگ ہو جائے، یہ تو ہم شیطان کے دل کے جیسا کر رہے ہیں، ایسا ہو گیا۔ نظام باطل کے مقصد پہ پورا اتر رہے، فرقہ بندی کر کے۔ مسلمانوں، اللہ کے واسطے چھوڑ دو یہ فرقہ پرست۔ اے اللہ، کہنے اور سننے سے زیادہ غور و فکر کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر۔